اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی. ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا. تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے. فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا. پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا. تو چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. نمبر 2، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا. اب بتاؤ کتنی ٹینشن ہوگی، ساری مصیبت ادھار دی پئی ہے. کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہ جی ہے. تمہیں پڑھا. ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا. تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات. آپ نے کہا واہ، تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں. اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. مقروض راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں. یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا. یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے، ساری زندگی ادھار. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم، اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے. لیکن مقروض آ جاتا بے تو جب کوئی کہتا یا رسول اللہ یہ قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے. صرف ادھار کی حوصلہ شکنی. چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں. تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا ہے. میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو. میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے. ساڑھے علماء تھا جن اسیدہ بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی، اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے، وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا ہے. آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے کہ ایک خشک کیوں میں پہ، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی. تو آپ نے کہا ایک ہی کی تھی؟ کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے بے چلو بے کو جاوے. تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا. پھر یہ عظیم قول فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. امت چکڑ دیتا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، اے کوئی نہیں آخر. جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، فلیس منا. تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی ادھار کی حوصلہ شکنی فرما. آپ تشریف فرماتے آپ نے یوں کیا، اوہ ہوئے ایسے زور سے ہاتھ مارا، اوہ ہوئے سب ڈر گئے. تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جہش،
ان کا نام بھی محمد. کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوئے ہوئے ہو کیا؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے گا. یہ کیوں کا؟ بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو جائے. اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے اس لیے مصیبتیں اور پھٹ رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹور نہیں کیا. پتہ نہیں ود رہا نہ بیچا جی ود رہا، وہ پتہ لگتا سارا مول ہی گیا. فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا. نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا. مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے نکال دیا. چوتھا، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا. کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کر کے، اس میں یہ ہے اب لینا ہے تو اب لے لیں. یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے، آپ لے لیں، آپ کو بہت نفع ہوگا. تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا.